میں عبدالمجید ملا پریزیڈنٹ آل جموں کشمیر پٹوار ایسوسیشن میڈیا سے وابستہ افراد کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے شارٹسٹ پاسبل نوٹس پر یہاں آ کر ہماری بات اجاگر کرنے کی بار بار کوشش کی ہے. بار بار آپ کو ہم نے زحمت دی ہے، تکلیف دی ہے، اس کے لیے آپ کا شکریہ. اور سب سے بڑا میں شکریہ جموں کشمیر کے عوام کا کرنا چاہوں گا، معذرت کے ساتھ کہ ان کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی. ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، مگر بار بار اسی عوامی تکلیف کو مد رکھ کر ہم نے ہمارے اپنے ایسوسیشن کے ہڑتالی پروگراموں کو مؤخر کیا ہے، یا جو ہمارے اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کے آشواسن پر، ان کے اطمینان پر، یقین دہانی پر کیا ہے، مگر بار بار وہ وعدے وفا نہ ہوئے اور ہمارے معاملات جوں کے توں رہے. آج کی اس ہڑتالی پروگرام کی کال آل جموں کشمیر پٹوار ایسوسیشن نے 3 دن کی ٹوکن سٹرائک دی تھی، کیونکہ جموں میں ہمارے بے گناہ پٹواریوں کو پھنسایا جا رہا ہے، ناحق ان پر کیس ٹھوکے جا رہے ہیں، کیس پہ کیس ٹھوکے جا رہے ہیں، جو کہ حقیقت میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری حکومت سے سب سے پہلے پرخلوص گزارش رہے گی، اپیل رہے گی کہ ہمارے بے گناہ پٹواری سشیل شرما جی، جو کہ پٹواری حلقہ گروٹا ہیں، بے گناہ طور پر بلا کسی خطا کے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو فوری سے فوری طور پر رہا کر کے اس ایف آئی آر کو کاش کیا جائے. رہی بات ہمارے معاملات کی، آل جموں کشمیر پٹوار ایسوسیشن نے وقتاً فوقتاً اپنے معاملات میڈیا کے ذریعے سے، پریس ریلیز کے ذریعے سے، میمورنڈم کے ذریعے سے، فیس ٹو فیس ملاقات کے ذریعے سے، میٹنگز کے ذریعے سے عوام تک اور ارباب اختیار تک پہنچائے ہیں، مگر بدقسمتی سے حکومت کے اعلیٰ ایوانوں تک اپنے معاملات رکھ کر بھی کوئی خاطر کا نتیجہ سامنے نہیں آیا. جموں کشمیر کا جو ریکارڈ ہے ریونیو کا، زمین سے منسلک ریکارڈ بندوبست اول سے لے کر آج تک کا، وہ بالکل غیر محفوظ ہے. ہم نے بار بار حکومت کو اس طرف متوجہ کیا کہ پٹوارہ خانہ سیکیور طور پر بنایا جائے، تعمیر کیا جائے، جہاں لاکرز فائر پروف لاکرز ہوں، جہاں نگرانی رہے، تاکہ اس ریکارڈ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بھلے ہی وہ 1905 کا ریکارڈ ہو یا آج کے 2022 کی جمع بندی ہو. جی، ریکارڈ انسیکیور اس لحاظ سے ہے کہ کوئی پٹوار خانہ تعمیر نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے، پٹواری اس کو اپنے ڈیرے پر، اپنے گھر پر رکھتا ہے، زمیندار کے گھر رکھتا ہے، نمبردار کے گھر رکھتا ہے، اپنے دوست احباب کے گھر رکھتا ہے. سرکاری دفتر نہیں ہے جو سیکیور طور ہو، اور اگر خدا نخواستہ کوئی آنچ آ جائے تو ریسپانسبلٹی فکس کی جائے. تو بنیادی طور ضرورت وقت کی ہے کہ پٹوار خانہ تعمیر ہو. یہ ہماری دیری نہ مانگ رہی ہے. پٹوار خانہ نہیں ہے، ہارڈلی 10% پٹوار خانہ ایسے ہیں جہاں پٹوار خانہ تعمیر ہوئے ہیں. یہ ہماری سب سے اولین پرائرٹی ہے. آپ کے میڈیم کے مادھیم سے ہم حکومت تک اور عوام تک یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے لیے پٹوار خانہ کی تعمیر لازمی ہے. دوسری ہماری اہم ڈیمانڈ ہے گریڈ پے کو لے کر. 2013 میں بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامینیشن، جس کو عرف عام میں ہم بوپی کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے بڑی تعداد ریکروٹ ہوئی پٹواریوں کی، جو ایک نئے ضابطے کے تحت پہلے ان کی سلیکشن ہوئی فار ٹریننگ پرپز، پھر ان کو ڈپارٹمنٹ میں لایا گیا. ان کا گریڈ پے کا ایشو ہے، ایک تفاوت ہے صرف محض 400 روپے کی، 2400 کے بجائے 2800 ان کا گریڈ کیا جائے. یہ ہماری مانگ ہے. کریشن آف پٹوار حلقاز اینڈ گرداور سرکلز. آپ سبھی واقف ہیں، آج کل شوشہ بہت میڈیا میں آ رہا ہے، ڈیلیمیٹیشن مینز ڈیسینٹرلائزیشن، اٹ مینز ڈائیورسفیکیشن، اٹ شوڈ بی ایٹ دا گراس روٹ لیول. نیابتیں بنی، تحصیلیں بنی، ایس ڈی ایم ہیڈ کوارٹرز بنے، نئے ڈسٹرکٹ بنے، اور آج بھی
بار بار باتیں ہو رہی ہیں ڈیلیمیٹیشن کی، مگر ڈیلیمیٹیشن جہاں ہونی چاہیے تھی وہ ہونی چاہیے تھی پٹوار حلقہ کی سطح پر، وہ ہونی تھی ریونیو ولیج کے سطح پر، وہ ہونی چاہیے تھی گرداور سرکل کی بنیاد پر، تو وہاں ڈیلیمیٹیشن نہیں ہو رہی ہے۔ آج بھی پٹواری کا جورسڈکشن وہ پٹوار حلقہ وہی ہے جو مہاراجہ کے وقت کا تھا۔ تو آبادی بہت بڑھ گئی ہے، پٹواری کا رول بہت بڑھ گیا ہے، کام بہت بڑھ گیا ہے، ضرورت ہے وقت کی کہ اس کو کریشن کر کے پٹوار حلقہ کو ڈائیورسفائی کر کے گرداور سرکل کریٹ کیے جائے۔ ہماری ایک اور مانگ ہے، شوشہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ پٹواری لوگ پروموشن نہیں چاہتے ہیں۔ یہ واحد محکمہ ہے جہاں پٹواری کو پروموشن کے لیے، گرداور کو پروموشن کرنے کے لیے زندہ باد کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ حکومت کے نارمز کے مطابق ہر 6 ماہ میں ایک ڈی پی سی ہونی چاہیے، اس میں جو ڈی پی سی کمیٹی طے کرے گی کون کون سا ایلیجبل بندہ ہے جو پروموشن کا حقدار ہے، میرٹس کی بنیاد پر، سینیارٹی کی بنیاد پر اس کو پروموشن سے نوازا جائے، مگر ایک یا دوسرے بنیاد پر ہماری پروموشنز کو بار بار ڈیلے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری اہم ترین مانگ ہے۔ حد ہے برہمی کا ماحول جہاں نالائق طریقے سے لیے گئے فیصلوں کو ہے، وہاں اس بات کو بھی ہے کہ 2015 سے آج تک ٹل ڈیٹ جموں میں ڈی پی سی نہیں ہوئی ہے۔ ڈی پی سی ہوئی بھی تھی لیکن کورٹ آرڈر میں تھا کہ آپ اس کو پبلش نہیں کریں گے۔ اب 3 مہینے گزر گئے جب کیٹ نے یہ کیس ڈیسائیڈ کیا ہے، ڈیو کام جموں کو کہ ہدایت کی ہے کہ یو گو آن اینڈ ڈسکلوز دا ڈیسیجن آف ڈی پی سی ہیلڈ ان 2019، پھر بھی نہیں کر رہا ہے۔ اگر ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم یہ ہماری نہیں کی جاتی تو ہمارے مستقبل پر کھیلا جا رہا ہے، کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو یہ ہم قطعی طور برداشت نہیں کر۔ ہماری گزارش رہی ہے کہ، اور یہ کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے، حتیٰ اس حد تک مجبور ہوئے ہیں پٹواری، جموں کے ہائی کورٹ ونگ میں کیس چل رہا ہے حد کی عزت کا ڈیو کام جموں کو، کہ آپ کیوں کورٹ آرڈر کو، ڈی سینٹرلائزیشن ایکٹ 2010 کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کیوں نہ آپ کے خلاف حد کی عدالت کا مقدمہ دائر کیا جائے، اور مقدمہ دائر ہے، صرف کورٹ کو فیصلہ سنا۔ اس حد تک نوبت پہنچی ہے، پھر بھی ڈیو کام جموں پتہ نہیں کن اشاروں پر اس ڈی پی سی کو روکے ہوئے ہمارے بنیادی ممبران کے حق کو تلف کر رہا ہے، روکے رکھا ہوا ہے۔ یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ چاہے ڈائریکٹر ٹوٹ بھی ہوتے ہیں اور پروموشن سے بھی ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑی فوج محکمے میں دستیاب ہے جن کے پاس کوالیفیکیشن ہے ایز پر دا رولز آف ایس ایس آر بی، ایز پر دا رولز آف دا پبلک سروس کمیشن، جنہوں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا ہوا ہے، ان کو ترقی نہیں دے رہے ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں باہر سے بندوں کو ڈپارٹمنٹ میں نائب تاجدار کی کرسی پر لگانے کے، جن کو سال ہر سال لگتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ جمع بندی کیا ہوتی ہے اور گرداوری کیا ہوتی ہے، جن کو سمجھ نہیں آتی ہے عکس شجرہ کیا ہوتا ہے اور ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹل چیز جہاں ڈپارٹمنٹ میں 20 سال 25 سال ایک بندے نے گزارے ہیں اور اس کے پاس وہ ریکویزٹ کوالیفیکیشن ہے، وہ گرداور کی سروس بھی کیا ہوا ہے اور اس نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان بھی پاس کیا ہوا ہے، سبھی پیپرز، کیوں نہ ان کو پروموٹ کیا جائے، محکمے کو، حکومت کو خسارے سے بچایا جائے، اور اس بنیادی جو ممبر ہے ہمارا آل جوائنٹ کے پٹوار کا، اس کی بھی عزت افزائی ہو جائے، اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور تن من دھن سے یہ محکمہ آگے بڑھے۔ محترم، چونکہ یہ پریس کانفرنس پرولانگ ہوتی جا رہی ہے، آپ مختصر صاحب بتائیے ایڈمنسٹریشن سے کیا اپیل کریں گے؟ ایڈمنسٹریشن سے اپیل کریں گے، ہم 3 دن ہم نے ٹوکن سٹرائک دی تھی ان کو جگانے کے لیے، مگر ابھی وہ کھابے غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے، آج میٹنگ ہوئی آن لائن میٹنگ ورچوئل موڈ سے، جس میں ہمارے 20 کے 20 ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، ہمارے پروونس باڈی کشمیر، پروونس باڈی جموں اور جو اپیکس باڈی JNK کے معاملات کو دیکھ رہی ہے، ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں بنیادی ممبروں کی یہی رائے ہے کہ اس ہڑتال کو تب تک بڑھایا جائے جب تک نہ حکومت خواب غفلت سے بیدار ہوتی ہے، اور ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ 3 دن کی ٹوکن سٹرائک اور 3 دن بڑھائی جائے گی، اور 3 دن یہ مسلسل بدستور اسی جوش اور ولولے سے برقرار رہے گی، اور اس کے لیے ہم پرزور، ہم نے ابھی ٹوکن سٹرائک دی ہے، وی ہیو ناٹ گیون اینی انڈیفینٹ کال۔ انڈیفینٹ کال کے لیے ہمارے
پیمانے کو نہ ناپا جائے، ہمیں نہ آزمایا جائے، بلکہ اس سے پہلے ہی معاملات حل کیے جائیں تاکہ ہم اس پر دوبارہ سوچ وچار کریں اور ہمیں اس عوام کو پھر سے یہ تکلیف میں نہ ڈالیں. ہم ایک بار پھر معذرت خواہ ہیں عوام.